السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہانڈیز فوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پاستے کی ریسپی لے کر آیا ہوں جو بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ہوگی۔ یہ ہم مائکرو ویو اوون میں بنائیں گے۔ اب چکن کے لیے مسالہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ½ چمچ ریڈ چلی پاؤڈر لے لینا ہے اور آدھا چمچ ہم نے سوکھا دھنیا لے لینا ہے اور 1/4 چمچ ہم نے ہلدی کا لینا ہے یا 1 چٹکی کہہ لیں آپ، اور ½ ٹیبل اسپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، یا آپ جتنا ٹیسٹ چاہیں اتنا ایڈ کر لیں۔ اگر آپ تیکھا کم کھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس میں صرف بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور نمک ایڈ کرنا ہے، زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی۔ اب 1 چمچ ہم سرکہ ایڈ کریں گے۔ سرکہ چکن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کیے ہوئے پیسٹ میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے، اور یاد رہے کہ ہمارا چکن باریک کٹنگ میں ہونا چاہیے، زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، کم از کم 2 سے 3 منٹ تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ میرینیشن کے لیے چکن کے اندر تک مسالہ ایڈ ہو جائے۔ اب ہم جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے۔ اب ہم میکرونی بوائل کریں گے۔ اس میں ہم 1 چمچ آئل کا ایڈ کریں گے اور 1 چمچ نمک کا ایڈ کریں گے اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے بوائل کریں گے۔ جب یہ 90% بوائل ہو جائے تو ہم نے اس کو واش کر لینا ہے۔ ہم نے جب واش کرنا ہے تو اس کو آئل لگانا ہے۔ آئل آپ 1 چمچ لگا لیں، 2 چمچ لگا لیں، اور آئل لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ آپس میں مکس نہ ہو یا جڑ نہ جائیں۔ اب ہم ایک پین کو گرم کریں گے اور اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم نے بہت اچھے طریقے سے چکن کو پکانا ہے۔ کٹنگ نہ میں نے باریک رکھی تھی اس لیے یہ بہت جلدی پک جائے گا۔ زیادہ تر پاستے میں ہمیشہ باریک کٹنگ ہی رکھنی چاہیے، اگر آپ قیمہ کروا لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب ہم کور کریں گے اور 10 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے، اور اب 10 منٹ کے بعد اس کے کور کو سائڈ پہ کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پک رہا ہے۔ اب ہم اسپیچولر کی مدد سے اس کی سائڈیں چینج کریں گے تاکہ یہ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح پک جائے۔ اب ½ کپ اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور ٹھیک 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اندر سے بالکل سافٹ ہو جائے۔ اب 5 منٹ بعد کور کو سائڈ پہ کریں گے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل تقریباً ریڈی ہے۔ اب ہم نے صرف اور صرف اس کا پانی جو ہے نا اسے خشک کریں گے، اور جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا تو ہمارا چکن بالکل تیار ہے اور بہت مزے کا ہوگا۔ اب ہمارا چکن ماشاءاللہ سے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو مکس کر کے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب چکن تیار ہے اور اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے۔ اب ہم نے سب سے خاص چیز اس کی تیار کرنی ہے پاستا سوس، جو زیادہ تر کیفے میں استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم نے 3 چمچ مایونیز لینی ہے، اس میں ہم نے 1 چمچ پیزا سوس ایڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں اویلیبل ہے تو آپ اکیلی کیچپ، گارلک کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ استعمال کریں گے، اور ادرک لہسن کا پیسٹ آپ نے بہت کم استعمال کرنا ہے، بالکل مائنر کوالٹی میں آپ نے 1/4 چمچ استعمال کرنا ہے۔ اب ½ چمچ اس میں ہم دڑا مرچ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ اسپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کریں، اگر کم کرتے ہیں تو نارمل ہی رکھیں۔ اب 1/4 چمچ اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے۔ اس میں ہم سالٹ کی مقدار کم ہی رکھیں گے۔ ہم نے سبھی چیزوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھا ایک پیسٹ بن جائے۔ مکس کرتے ہوئے ہم نے چند ڈراپس اس میں وینیگر کے ایڈ کرنے ہیں۔ اب بہت ہی تھک سا ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے۔ ہم نے اس میں چکن کو ایڈ کر دینا ہے، جتنا ہم نے تیار کیا ہے اس کا ½ چکن ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں مکس کریں گے۔ ہم نے جو چیز ایڈ کرنی ہے پہلے ہلکی ہلکی سی مکس کرتے جانا ہے تاکہ اینڈ پر ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں ہم 100 گرام چیز ایڈ کریں گے، اور چیز آپ نے کوئی بھی لے لینی ہے، چیڈر ہو، موزریلا ہو، یا کوئی بھی آپ کو چیز ملے۔ چیز کے بغیر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اب ایک باریک چاپ کیا ہوا پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اب ہمارا پیسٹ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم نے بوائل کی ہوئی میکرونی اس میں ایڈ کر دیں گے، اور جب آپ میکرونی ایڈ کریں تو آپ نے بہت آہستہ سے اس کو مکس کرنا ہے، زیادہ زور سے نہیں کرنا ورنہ یہ بالکل ٹوٹ جائے گی۔ یہ گاڑھا زیادہ لگ رہا ہے، ہم اس میں مایونیز اور ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور لیکوڈ اچھا بن جائے۔ اب میکرونی کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے۔ اب ایک اوون سے بال لیں گے، آپ چینی کا لے لیں یا شیشے کا، اس میں ہم میکرونی ایڈ کریں گے۔ میکرونی کی ہم نے ایک تہہ لگا دینی ہے، اور یہ تہہ لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم چکن لگائیں گے۔ اب ہم نے 1 ٹیبل اسپون اس کے اوپر پیزا سوس لگانی ہے۔ اگر پیزا سوس اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیچپ ایڈ کر دیں گے،
اور اسی طرح سے ہم نے دوسری تہہ بھی لگا دینی ہے، اور دوسری تہہ لگانے کے بعد اوپر پھر ہم پیزا سوس ایڈ کریں گے۔ پیزا سوس لگانے کے بعد اس کو اوپر پھیلا لیں گے اور اس کے اوپر چکن کی ٹاپنگ کریں گے جیسے پیزے پہ کرتے ہیں۔ چکن سے اچھی طریقے سے ہم نے اوپر سے بھر دینا ہے۔ اب ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے چکن کی ٹاپنگ ہو چکی ہے۔ ہم نے اتنی ہی کوانٹٹی میں چکن ایڈ کرنا ہے، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس پہ چیز ایڈ کریں گے۔ آپ موزریلا کر لیں، جو بھی چیز آپ کو ملے وہ آپ ایڈ کر کے اور اوپر بالکل پھیلا دیں تاکہ سارے کونوں پر اور ہر جگہ پر چیز اچھے طریقے سے آ جائے۔ اور ہم نے بلیک اولیو لیے ہیں، آپ نے وہ بھی لگا دینے ہیں۔ اب ہمارا پاستا ماشاءاللہ سے پکنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم اوون کو گرم کریں گے۔ اوون کو گرم کرنے کے بعد ہم اپنا پاستا اس میں رکھ دیں گے۔ اوون میں رکھنے کے بعد ہم 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کو اندر پکائیں گے۔ آپ نے ہر 3 منٹ یا 4 منٹ بعد اس کو چیک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا کک ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ اب 8 منٹ پورے ہونے کے بعد ہم پاستا کو نکال لیں گے۔ آپ نے اس ٹائمنگ کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں گے آپ کتنا خوبصورت اور کتنا مزیدار ہمارا پاستا تیار ہو جائے گا۔ 8 منٹ پورے ہونے کے بعد ہم نے پاستا نکال لیا ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اور بہت ہی لاجواب اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے۔ بہت ماشاءاللہ سے بہت مزیدار نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی پاستے کی طرح نظر آ رہا ہے جو ہم لوگ کیفے پہ جا کر کھاتے ہیں۔ آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزیدار بنے گا۔ اب ہم پاستا نکال کر چیک کرتے ہیں کہ پاستے میں لیئرز بنی ہیں کہ نہیں بنی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے چیز کی لیئرز بن رہی ہے، یہ بہت ہی مزیدار لگیں گی اس میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پاستا بہت ہی لاجواب تیار ہوا ہے، بالکل ویسے جیسے ہم کیفے پہ کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے چیز ایڈ کی ہے۔ اگر ہم چیز ایڈ نہ کرتے تو اس طرح کا یہ بالکل نہیں بننا۔ اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔